الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان مبارک کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ نبیوں سے کون سا عہد لیا گیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے؟ تو یہ عہد ہے تبلیغ دین کا اور دعوت توحید کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دیں گے، توحید کے پیغام کو عام کریں گے۔ یہ وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے لیا۔ اب یہ عہد ویسے تو سب نبیوں سے لیا گیا، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء علیہم السلام کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ وہ کون؟ فرمایا وَمِنْكَ، اور اے حبیب بطور خاص ہم نے تم سے عہد لیا۔ اور کس سے؟ فرمایا نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم۔ 4 حضرات یہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا گیا۔ اب غور کریں، آیت کے الفاظ ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ یہ تو ہو گئے سارے نبی۔ اب 5 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جدا گانا بیان کیا۔ جدا گانا کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ 5 وہ نبی ہیں جن کا مرتبہ بقیہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی بلند مرتبہ، ہر نبی مخلوق سے افضل ہے۔ جملہ مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ فرشتے نبیوں سے نیچے، ولی نبیوں سے نیچے، صدیقین نبیوں سے نیچے۔ نبیوں کا مرتبہ مخلوقات میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ تو سارے نبیوں کا مرتبہ بلند، لیکن ان نبیوں میں پھر آگے بھی درجہ بندی ہے کہ کچھ نبی کچھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں کچھ کو کچھ پر ہم نے برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، بڑائی عطا فرمائی۔ تو نبیوں میں بعض نبیوں کا مرتبہ دوسروں سے بلند ہے۔ تو یہ جتنے نبی ہیں جن کی تعداد مختلف حدیثوں کے اندر مختلف بیان کی گئی ہے، تو اس لیے ہم فکس نہیں کہتے 1,24,000، ہم کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000، یعنی 1,24,000۔ اب اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں یا یہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ان سب نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان تمام نبیوں میں جو 5 حضرات سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 ہیں جو سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، سب سے افضل رسول. یہاں پر جو نقطہ غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کو ان کے نام کے ساتھ بیان کیا. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. ان 4 نبیوں کے ایک ترتیب سے بیان کیا. وہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے آئے، جن کا یہاں پر تذکرہ ہے ان میں نوح علیہ السلام سب سے پہلے آئے، پھر زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ 4 نبی ایک ترتیب سے بیان کیے گئے اور وہ ترتیب ہے ترتیب زمانی. اب ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے ان کا ذکر کہاں ہونا چاہیے تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد. ان کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد ہے. لیکن یہاں آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں بیان فرمایا کہ نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. ان سب کو تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے بیان کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمانے کے اعتبار سے ان سب سے پیچھے ہیں، تذکرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے بیان کیا. فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم. اے محبوب، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، اور خاص طور پہ تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے. گویا نبی پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ سارے بیان کردہ نبیوں سے پہلے، جن کا نام لے کے بیان کیا گیا، ان سے پہلے کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ بقیہ نبیوں کا تذکرہ تو زمانے کے اعتبار سے کیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ان کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے کیا کہ حضور کی شان سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے، لہذا ان کا تذکرہ بھی سارے نبیوں سے پہلے کیا گیا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک کا بھی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ دریافت فرمائے کہ تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا اسے پورا کیا. تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں یا اللہ، ہم نے تیرے عہد کو پورا کیا، تیرے پیغامات کو پہنچایا، تیری توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی. اور بھی اس کے علاوہ اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن یہ بھی ایک راجح تفسیر ہے جو میں نے عرض کی ہے. اور مزید فرما دیا اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان نبیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں اپنی خاص نعمت و رحمت کا بیان فرمایا. غزوہ احزاب کے حوالے سے ہم نے کچھ شروع میں بیان کیا تھا سورہ مبارکہ کے تعارف کے اندر پچھلے سلسلے میں کہ غزوہ احزاب کیا تھی کہ کفار عرب نے آپس کے اندر ایک دوسرے سے خط و کتابت کر کے، ملاقاتیں کر کے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ غالب آتے جا رہے ہیں، اور اگر ان کے غلبے کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ایک دن آئے گا پورے عرب کے اوپر یہ غالب آ جائیں گے. لہٰذا ایک ہی مرتبہ اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ کر دو اور نیست و نابود کر دو، ختم کر دو ان کی ریاست کو، سلطنت کو اور ان کے لوگوں کو، تاکہ دوبارہ آئندہ کبھی کوئی شخص اس طرح دعویٰ نہ کر سکے. تو کافروں نے آپس کے اندر یہ اکٹھ کیا تھا، جمع ہوئے، اور انہوں نے سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی پہلے سے اطلاع مل گئی تھی کہ کفار یوں مل کر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کفار یوں آ رہے ہیں، طاقت ہے ان کے پاس، افراد بہت زیادہ ہوں گے اور بہت سارے قبیلے مل کے حملہ کریں تو ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں. ساز و سامان کی کمی تھی، افراد کی کمی تھی، اور اسی طرح جنگی جو سامان ہے اس کی کمی تھی. تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے کے لوگ جنگوں کے اندر یہ کرتے ہیں کہ وہ شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں. اب وہ خندق اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں لڑائیاں جو ہے وہ پیدل، گھوڑوں پہ، ہاتھیوں پہ، اونٹوں پہ، ان پہ ہوتی تھی. تو فرمایا کہ وہ خندق اتنی چوڑی ہوگی کہ کفار اسے عبور نہیں کر سکیں گے. تو
تو یوں ہمارا ان سے آمنے سامنے کے مقابلہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے شہر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے ارد گرد پھر خندق کھودی گئی۔ اس خندق کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس خندق کی جگہ پر اب جو ہے وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں سے گزرتے ہیں تو جو زائرین کو زیارت کروانے والے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ خندق والی ہے۔ تو خندق کھودی گئی، اور یہ جو خندق کھودی گئی اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ حالانکہ خندق کھودنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خندق کھودنے کا مطلب ہے مدینے کی پتھریلی زمین، پتھروں والی زمین کو کھودنا، اسے کھود کر اس کا اتنا بڑا فاصلہ بنانا تھا کہ جہاں سے کفار اندر نہ داخل ہو سکے۔ تو بہرحال یہ خندق کھودی گئی، اور پھر اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئی۔ اب یہاں پر ایک یہ بھی پوائنٹ قابل توجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ فرمایا کہ ہم سب مل کے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جنگی تیاری کوئی نہیں۔ خندق کھودی، محنت کی، صحابہ کرام کو ہمت دلائی، جو دفاعی انتظامات ہیں وہ سب کیے، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اسے توکل کہتے ہیں۔ تو توکل یہ ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں بندہ ان کو اختیار کرے، اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی۔ یہ کہنا کہ میں اپنے گھر پہ پڑا رہوں اور تنکا نہ توڑوں اور میں کوئی کام نہ کروں اور مجھے روزی ملتی رہے اور مجھے سب کچھ گھر بیٹھے بیٹھائے ملتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا توکل کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آدمی اسباب چھوڑ دے اور پھر جب وہ رحمت کا منتظر ہو کے بیٹھ جائے، رزق روزی کا منتظر ہو کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے۔ اس لیے اسلامی ممالک جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ اسلامی ممالک کا یہ نہیں ہوگا کہ سارے مل کے صرف دعائیں کرتے رہیں، دعا بھی کریں لیکن دعا کے ساتھ حفاظت کا، اپنی قوت اور طاقت کا جو اہتمام اور انتظام ہے وہ بھرپور طریقے سے کریں، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معروضات پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوئی، یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی گئی۔ وہ مدد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی، ان کے اندر ہمت پیدا کی گئی، ان کے اندر جرت پیدا کی گئی اور انہیں سامنے استقامت کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی بھیجی کہ کفار کے جتنے لشکر تھے جو خندق کے پار خیمے لگا کے موجود تھے، اور وہ خیموں کے اندر پڑے ہوئے تھے آرام سے کہ مسلمان کتنے عرصے تک ایک خندق کے اندر جو ہے نا خندق کے پار مدینے میں بیٹھے رہیں گے، ان کا کھانا، ان کا راشن، ان کا پانی ختم ہوگا تو ان کو باہر نکلنا ہی پڑے گا اور ہم ان پہ حملہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو کفار نے خندق کے باہر خیمے لگائے ہوئے تھے، جگہ جگہ خیمے، اور بہت بڑی تعداد تھی کفار کی، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے خیمے لگائے ہوئے۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی۔ وہ آندھی اتنی شدت کی تھی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے لوگ کچھ ہوا کے اندر اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے، جو انہوں نے بڑے بڑے دیگچے کھانے کے لیے جو وہ چولہوں پہ رکھے ہوئے تھے وہ دیگچے الٹ گئے، اور ایک ایسا افراتفری کا اور ایک ایسی تباہی کا منظر ہوا کہ اب ہر قوم نے جو ہے وہ نعرے مارنا شروع کر دیے، واپس چلو بھائی، یہ ہم جو ہے نا یہ اب تو بالکل طوفان ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گا، آندھی ہمیں ملیا مٹ کر کے رکھ دے گی، چلو۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ سارے ایک قبیلے سے تو تعلق رکھتے نہیں تھے کہ ایک سردار کی مانتے، اب ہر ایک نے جب اپنے سردار کو فورس کیا تو اب ایک ایک کر کے انہوں نے تتر بتر ہونا وہاں سے شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس آندھی کی وجہ سے
سب ان خیموں کو چھوڑ کر اور اس جگہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا تھا مومنوں پر غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، کہ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی اور آندھی کے ذریعے بھی مدد فرمائی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اپنے اوپر احسان کو، تمہارے اوپر احسان کو، جب تمہارے اوپر لشکر آئے حملہ کرنے کے لیے تو ہم نے ان لشکروں پر آندھی بھیجی، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے، فرشتوں کے لشکر تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم نے بھیجے ہوئے تھے تمہاری مدد کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مدد تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ اب اس کے بعد طوفان آندھی تو آخری دنوں کے اندر آئی نا، اور یہ جو ان کا گھیراؤ تھا یہ تو کئی دن جاری رہا، کئی ہفتے جاری رہا، 20 دن تک کفار کی طرف سے یہ خندق کے ارد گرد گھیرا جو تھا یہ جاری رہا۔ اب ان کے اس گھیراؤ کے دوران ایک خوف کا تو عالم تھا، ہر وقت ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کسی طریقے سے خندق کو پار کر جائیں، کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے۔ اگر خندق بنائی جاتی ہے دنیا میں تو خندق کو پار بھی تو کیا جاتا ہے نا، اگر قلعہ بنتا ہے تو قلعہ توڑنے کا بھی جو ہے وہ دشمن انتظام کرتا ہے، جو دفاع کے اندر کیا جاتا ہے تو جو ایگریسو ہے، حملہ آور ہے، وہ بھی آگے سے کچھ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بھی بہرحال ڈر موجود تھا کہ کفار نے اگر خندق کو کسی بھی طریقے سے عبور کر لیا، پتھر ڈال دیے وہاں پر، مٹی ڈال دی، ریت ڈال دی، وہاں پر کچھ نہ کچھ کر کے اگر اس کو کراس کر لیا تو کیا ہوگا۔ تو ہر وقت ایک خوف کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے عالم کی یہاں پر منظر کشی کی، اور پھر اس خوف کے عالم میں بطور خاص جو منافقوں کا طرز عمل تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافق بھی تھے۔ منافق وہ جو ظاہر کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے، اندر سے حضور کے گستاخ تھے، اندر سے حضور کے دشمن تھے۔ تو ان لوگوں کا تو چونکہ ایمان ہی نہیں تھا دل سے، لہذا ان کو تو یہ حالات تو ان کی جان پہ پڑ گئی کہ اب اگر بولیں کہ بھئی ہم لڑائی میں شرکت نہیں کرتے اور ہم تو جو ہے وہ اس میں نہیں شرکت کر سکتے، تو کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو منافق ہے۔ اور اگر چھپا کے رکھتے ہیں، نہیں بتاتے، تو اگر کفار نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ساتھ ہی جناب وہ کام آ جائیں گے۔ تو اب ان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا، منافقوں کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ مجموعی طور پہ تو سب خوف میں تھے، لیکن منافقوں کا جو اس کے اندر حال تھا وہ کیا تھا، اب وہ یہاں پر سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جب کافر تم پر، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گیا، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری کا مرض تھا وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ فرمایا غزوہ احزاب کا منظر یہ تھا کہ کافر اوپر والی سائڈ سے بھی آئے، نیچے والی سائڈ سے بھی، بالائی اور جو ہے نشیبی علاقے جن کو کہا جاتا ہے، تو دونوں طرف سے مدینہ منورہ کے دو اطراف سے کافر آئے۔ اور پھر کیا ہوا، کافروں کی جب کثرت کو دیکھا تم لوگوں نے، کافروں کو جب دیکھا اتنی بڑی تعداد، کیونکہ پہلے تو صرف مکے سے کافر آتے تھے، کفار مکہ تھے، بہت میکسیمم تعداد کے اندر آگے تو 1000 کی تعداد میں آگئے، لیکن یہاں جو معاملہ تھا، یہاں تو مکے کے کافر علیحدہ تھے، یہودی اس کے اندر علیحدہ شریک تھے، بقیہ علاقوں کے کافر علیحدہ تھے۔ تو فرمایا کہ جب کفار کی کثرت دیکھ کر تمہاری آنکھیں حیران رہ گئی، ٹھٹک کے رہ گئی، اور خوف کے مارے دل گلوں کے پاس آ گئے کہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ طرح طرح کے گمان کیا
کہ کچھ کو تو وسوسہ تھا جو شیطان سب کو ڈالتا ہے، مومنوں کو بھی ڈالتا ہے، بلکہ جس کا جتنا ایمان ہے اس کو اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ تو جو مومن تھے ان کو وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ بنے گا کیا، جو بھی پھر وسوسے تھے، اور کافر منافق جو تھے ان کو دوسری طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیسا مقام تھا، فرمایا مومنوں کو آزمایا گیا تھا، مسلمانوں کو یہاں پر آزمایا گیا تھا، اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا بنے گا ہمارا۔ تو فرمایا کہ سختی سے، خوب سختی سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ تو تھے مومن۔ اب منافقوں کا کیا حال تھا؟ منافقوں کی تو پھر اصلیت ہی باہر نکل کے آ گئی نا۔ وہ جتنی دیر برداشت کر سکتے تھے اس پریشر کو اور اس دباؤ کو، وہ تو کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ بھئی اب تو گئے، جانتے ہی گئے اب تو پھر جو ان کے اندر تھا وہ نکل آیا۔ تو منافق کہنے لگے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری کا مرض تھا، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی ایمان دیگر صحابہ کی طرح دلوں میں جمع نہیں، کہ پہاڑ ہل جائے لیکن ایمان نہ ہلے، تو وہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح جمع ہوا نہیں تھا اور جڑوں تک اترا ہوا نہیں تھا، تو فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے، منافق اور ایمان کی کم دلوں میں مرض والے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا، اسلام تو وسیع ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، مسلمان خوشحالی کی طرف جائیں گے، تو وعدے تو یہ تھے، اور اگر کافروں نے حملہ کیا خدا مدد کرے گا۔ تو اب منافق کہنے لگے کدھر گئی مدد، یا تو ہم تو مرنے پہ آ گئے، کفار ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، خندق کو یوں پار کریں گے، ہمیں کاٹ کے رکھ دیں گے، یہاں تو کوئی انجام اپنا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ مارے گئے، یہ تو اللہ کے رسول نے وعدہ ہی ہم سے غلط کیا۔ تو یہ تھا منافقوں کا سٹیٹمنٹ، منافقوں کا بیان، اور جن کے دلوں میں کمزور ایمان تھا ان کا بیان۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بزدلی، ان کی بزدلی کا مزید بیان کیا۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ فرمایا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، منافقوں میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تو تم واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے، اور اگر ان لوگوں پر مدینے کے مختلف طرفوں سے کفار کی فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا، منافقوں سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا، تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے، اور اس میں صرف تھوڑی سی دیر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کا ایک گروہ، اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، یا اہل یثربہ، اے یثرب والو۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ جو مقدس خطہ ہے اس کا نام تھا یثرب۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کا گھر، چونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں بیماریاں ہی بیماریاں تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو جو جگہ بیماریوں کا گھر تھی اس کی مٹی میں بھی خدا نے شفا رکھ دی۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدم لگے، خدا نے اس کی مٹی میں شفا رکھ دی۔ اب مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تو مدینہ منورہ کی مٹی کے اندر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے شفا رکھ دی۔ تو پہلے اس کا نام یثرب تھا، بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کا نام طیبہ اور مدینہ رکھا۔ تو فرمایا کہ یہ توبہ ہے، یہ پاکیزہ ہے،
اور اس کا نام مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، مدینہ یہ رکھا گیا۔ اس طرح مدینہ منورہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، دار الایمان اس کا نام ہے، دار التقوی اس کا نام ہے، 20 نام ہے اس کے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، دلوں کا کھنچنا محبوب کے شہر کی طرف، کتاب کا نام کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ تو اس میں مدینہ منورہ کے جتنے بھی نام ہیں، ایک ایک نام کو اور اس کے معنی کو اور اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کیا، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ تو جو جگہ بیماریوں کا گڑھ تھی، گھر تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شافی ہیں، شفا دینے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، جن کا وجود شفا ہے، جن کے لعاب دہن میں شفا ہے، جن کے دست مبارک میں شفا ہے، جن کا منہ مبارک، بال مبارک پانی میں ڈال کے بیمار کو پلا دیا جائے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا رکھ دی گئی، اس کی فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر خوشبو رکھ دی گئی، اس میں مرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت کر دی گئی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مبارک شہر مدینہ تھا۔ اب مسئلے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اب یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ کو، یہاں تو چونکہ آیت کے اندر لفظ موجود ہے تو آیت کی میں تفسیر کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ وہ بات اپنی جگہ واضح رہے۔ اور یہاں پر بھی منافقوں نے کہا تھا، منافقوں نے اسے یثرب کہا۔ یہاں قرآن پاک میں اہل ایمان کا مقولہ یہ نہیں ہے، منافقوں کا قول یہ نقل کیا گیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا گناہ ہے، مدینہ منورہ کو یثرب کہنا گناہ ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جو ایک مرتبہ یثرب کہے، مدینہ کو یثرب کہے، وہ اس کے کفارے کے اندر 10 مرتبہ مدینہ کہے۔ تو مدینہ 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 10 مرتبہ کہے تاکہ اس کہے ہوئے کا ازالہ ہو سکے۔ تو مدینہ منورہ کہ جو ہے وہ یہ اس غزوے کے اندر، تو منافقوں نے دیگر لوگوں سے کہا کہ بھئی اب ادھر ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، دیکھو کافر بالکل قریب میں، حملہ ہونے والا ہے، اگر اندر آگے تو مارے جائیں گے، لہذا چلو یہاں سے، گھروں کو چلو، گھروں کو چلو۔ اور ان منافقوں میں سے ایک گروہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام سے ہیلے بہانے کر کے اپنے گھروں کی واپسی مانگ رہا تھا۔ ہیلا کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں وہاں پر، اگر کافروں نے حملہ کر دیا تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری عورتوں کا کیا بنے گا، آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیں ہم گھر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر حفاظت سے خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ حفاظت سے خالی نہ تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے مدینے والوں کے اوپر بھی افراد مقرر کیے ہوئے تھے جو ان کے تحفظ کے لیے تھے، اور اسی لیے وہاں پر تحفظ کا ایک پورا سلسلہ تھا، اور اس کا باقاعدہ اس کے واقعات کا بیان جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو منافق چاہتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، باقی پیچھے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ بزدلی تھی ان کی کہ میدان جنگ میں ڈٹ جانا یہ مجاہد کا، یہ بہادر کا، یہ شجاع آدمی کا، یہ مرد خدا کا وطیرہ ہے، اور میدان سے بھاگ جانا جو ہے یہ بزدلوں کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مدینے کے مختلف اطراف سے کفار کی فوجیں داخل ہو جائیں، وہ کافر ان منافقوں سے فتنے کا مطالبہ کریں، ان سے مطالبہ کرے کہ چلو تم بھی شرک کرو، کفر کرو، تو یہ ان کا مطالبہ پورا کر دیں۔ یعنی کافر اگر ان سے شرک اور کفر کا مطالبہ کریں گے، یہ ان کا مطالبہ پورا کر دیں گے، اور اس میں تھوڑی سی دیر لگائیں گے اور فوراً پورا کر دیں گے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے، میدان میں ڈٹ کے رہو، نبی کے قدموں سے جڑ کے رہو، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے اور یہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ایک اور انداز میں خطاب کیا، کیونکہ منافقوں کا یہ سب جو واویلا تھا، جو شور تھا، واپس بھاگنے کا جتنا ذہن تھا، وہ کیوں تھا؟ موت کے ڈر سے کہ کفار نے حملہ کر دیا تو مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہی لوگ پہلے اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اب اگر جنگ ہوئی تو میدان سے نہیں بھاگیں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ہمارا خدا سے وعدہ ہے۔ تو پہلے یہ خدا سے وعدے کرتے تھے، اب وعدے کو پورا کرنے کا وقت آیا تو بھاگ نکلے۔ ایک تو بات، دوسری بات فرمایا کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگ بھی جائیں تو بھاگنے سے کیا موت سے بچ جائیں گے؟ کیا پھر موت نہیں آئے گی؟ میدان جنگ سے بچ گئے تو کیا پھر کروڑوں سال جیتے ہی رہیں گے؟
پھر موت نہیں آئے گی، تو موت تو پھر بھی آنی۔ تو موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بندے پہ موت واقع کر دے گا۔ تو ہو سکتا ہے میدان جنگ سے بھاگیں اور راستے کے اندر مارے جائیں، تو فرمایا کہ موت سے نہیں بھاگ سکتے تم، قتل موت سے یہاں سے بھاگ بھی جاؤ تب بھی خدا کی جو ہے وہ پکڑ کے اندر ہو، خدا کی قدرت کے اندر ہو، خدا کے جو ہے وہ اختیار کے اندر ہو، جہاں چاہے گا خدا تمہیں موت کا شکار کر دے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، جہاد سے پیٹھ نہ پھیریں گے، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ پہلے تو وعدہ کرتے تھے کہ اے اللہ جنگ کا وقت آیا ڈٹ کے رہیں گے، نہیں بھاگیں گے، ہمارا تو اس سے وعدہ ہے، لیکن اب بھاگ پڑے، اب بھاگنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اب ہیلے تلاش کر رہے ہیں، تو فرمایا خدا سے وعدہ کیا، اس وعدے کا پوچھا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صرف یہی وعدہ نہیں پوچھا جائے گا، خدا سے جو بھی عہد کیا جاتا ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمارا خدا سے عہد ہے، خدا کے دین کی حفاظت کریں گے، خدا کے نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں گے، اسلام پہ مشکل وقت آئے گا تو اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، لیکن اگر کبھی وقت آیا اور دم دبا کے بھاگ نکلے تو پھر وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کے اوپر بڑا کانشیس رہنے کی حاجت ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو وعدہ پورا کرنا بھی ہے۔ اسی طرح پھر بعض لوگ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، جیسے بعضوں کا تو پریشانی آتی نا تو وعدہ کر لیتے کہ اے اللہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ میرا وعدہ ہے کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ ساری نمازیں پڑھوں گا، روزانہ قرآن پاک پڑھا کروں گا، میں روزانہ اتنی تسبیح کیا کروں گا، اور جب مشکل نکل جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ یہ خدا سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ نماز پڑھوں گا، یہ کام کروں گا، تلاوت کروں گا، میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، لیکن وقت گزر جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا، جو اللہ سے وعدہ کیا وہ پوچھا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اے لوگو اگر تم موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اے لوگو تم موت سے بھاگتے ہو، قتل سے بھاگتے ہو، یہ بھاگنا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اگر تم جنگ سے بھاگ گئے، بچ گئے، نہیں مرے، نہیں قتل ہوئے وہاں پر، تو اس کے بعد کتنا عرصہ جی لو گے؟ کتنا عرصہ جیو گے؟ 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 1000 سال، 10,000 سال، کتنا جیو گے؟ بھائی 25 سال کی عمر کے اندر اگر ایک آدمی جنگ سے بھاگ گیا اور 75 سال میں مرا تو 25 سے 75 کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا بن گیا؟ 50 سال جی لیا نا اس نے۔ تو 50 سال کے بعد اب جو زندگی ختم ہونی ہے اس کے سال کتنے؟ جو اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے تو سال ختم ہی نہیں ہونے کبھی، قیامت تک کے ہزاروں سال، اور قیامت کے بعد کے نہ ختم ہونے والے سال تو ہوئے کتنے؟ تو لہذا یہ 25-50 سال کی زندگی اگر تم نے مزہ اٹھا بھی لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا بھی لیا تو کیا اٹھایا؟ آئندہ کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیا اور اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب تم ان سے فرما دو کہ اگر موت یا قتل سے بھاگ بھی رہے ہو تو ہرگز یہ بھاگنا تمہیں نفع نہ دے گا، اور اس وقت بھی کہ تم بھاگ جاؤ اس وقت بھی تمہیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ پھر بھی تھوڑی سی دنیا میں، اچھا ایک تو وقت کے اعتبار سے کہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ زندگی مل گئی، 25 سال کی زندگی ملی، ٹھیک ہے، 25 سال کی زندگی میں مزید کیا ملے گا؟ کیا ساری دنیا مل جائے گی؟ کیا مشرق سے مغرب تک کے سارے خزانے مل جائیں گے؟ کیا جو ہے وہ اربوں کلو جو ہے وہ سونا اور ہیرے جواہرات سب مل جائیں گے؟ کیا ملے گا؟ روٹی ملے گی نا، کھانے کو روٹی ملے گی، سواری کے لیے سواری مل جائے گی، پہننے کو کپڑے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟
اور تو اس علاوہ کچھ نہیں۔ آدمی کی زندگی کی جو لذائذ ہیں وہ یہی تو ہیں سارے، پہنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، کچھ اور چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بس اس سے آگے کیا زندگی ہے؟ تو کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی سی زندگی، کہاں ہمیشہ کی زندگی؟ تو فرمایا کہ اگر بھاگ بھی جاؤ گے، کچھ زندگی مل بھی گئی، مہلت مل بھی گئی، تب بھی تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کو دی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کے حکم سے تمہیں بچا لے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پہ رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ ہی تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر کوئی عذاب لانا چاہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے حکم سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حکم سے بھاگو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ جب کفار نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، خندق کے باہر تھے، تو اس میں کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، یعنی کفار مکہ بھی تھے اور مشرکین بھی تھے اور یہودی کفار بھی تھے۔ تو ان یہودیوں نے منافقوں کو دعوت دی، انہوں نے منافقوں سے کہا کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، ہمارے پاس آؤ اور پھر دیکھنا کہ ہم سے تمہیں کیسا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا، فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ منافق لڑائی میں بہت تھوڑے آتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو بھی جانتا ہے جو ان منافقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ اور ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرو، اور اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی جانتا ہے، جو منافق یہودیوں کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ لڑائی کے اندر تھوڑے ہی آتے ہیں، کیونکہ جو مفاد پرست آدمی ہے اس کے لیے اپنا مفاد سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، اور مفاد میں سب سے بڑا مفاد آدمی کی اپنی جان کا مفاد ہے۔ تو فرمایا کہ منافق اگر اس طرف مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس طرف یہ یہودیوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ دل سے تو ان کے ساتھ ہیں لیکن لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ لڑائی کے اندر تو ادھر سے بھی مارے جانے کا اندیشہ ہے، تو اب ادھر کو مارے گئے تو جان تو گئی، اور مفاد پرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگوں کے لیے مفاد سب سے مقدم ہے، لہذا جہاں پر مفاد آتا ہے وہاں پر آدمی سارے فوائد کو سائیڈ میں کر دیتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا ایک اور چیز ان کی بیان فرماتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، کافروں کی مدد کی طرف تب بھی یہ بھاگیں گے۔ اچھا، ایک دوسرا فرمایا کہ جب ڈر کا وقت آتا ہے تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے موت آنے والی، اور جب ڈر چلا جاتا ہے، خوف کا وقت نکل جاتا ہے، تو پھر جو ہے یہ لالچ میں اور پھر جو ہے یہ اپنی زبانوں کے ساتھ مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیتے کہ ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ فرمایا تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، اے مسلمانوں یہ منافق تمہارے اوپر تو مدد کرنے میں بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں
تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فرمایا جو منافق ہیں تمہاری مدد کی باری آئے گی تو کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے، نہیں کریں گے۔ خوف کا وقت آئے گا، ڈر کا وقت آئے گا، ان کی آنکھیں گھومیں گی خوف کے مارے، جیسے موت آنے والی ہے، غشی پڑنے والی ہے، ان کو موت آنے والی۔ اور جب وہ ڈر کا وقت نکل جائے گا، مسلمانوں کو فتح مل جائے گی، مال غنیمت جمع ہو جائے گا، تو اس مال غنیمت کے لالچ میں اب تمہیں تانے دیتے پھریں گے، لو جی ہمیں تو پیسے دے ہی نہیں رہے، ہم نے تو بھی شرکت کی تھی، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، یہ کیا بات ہوئی جی، مشکل کے وقت میں ہم تمہارے پیچھے پیچھے تھے اور اب پیسے آ گئے اور اب ہمیں پیسے کچھ نہیں دے رہے۔ تو مال غنیمت کے چکر کے اندر یہ تمہیں تانے دیں گے، مال کے لالچ کے اندر، اور خوف کے وقت میں حالت وہ تھی کہ جیسے موت آئی ہوئی ہے، آنکھیں گھوم رہی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ ایمان لائے ہی نہیں، یہ ایمان والے تھے ہی نہیں، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقوں سے، منافقت سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل بنائے، ہمیں کامل ایمان والوں میں داخل فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔